السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم انشاءاللہ القراءۃ الواضحہ کا دوسرا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ القراءۃ الواضحہ حصہ دوم، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کتاب کا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، جو کہ دارالعلوم دیوبند میں عربی زبان کے استاد تھے۔ وفات ہو چکی ہیں ان کی، ماشاءاللہ کافی خدمات ہیں ان کی، لغات بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں، تو انہوں نے اس زبان کے تعلق سے کافی کام کیا ہے۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں شروع میں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ربنا یسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو یہ مقدمہ لکھا ہے انہوں نے، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں ایک بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وحلاه بالنطق والبیان، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد افضل الانام وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنے اور بیان کرنے کی صلاحیت عطا کی، اور رحمت نازل ہو اور سلامتی ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ وبعد، حمد و صلات کے بعد، فہذا جزء ثان من القراءۃ الواضحۃ، تو یہ القراءۃ الواضحہ کا دوسرا حصہ ہے۔ اعددتہ، میں نے اس کو تیار کیا ہے، کسابقہ علی منہج حدیث، اس کے پہلے حصے کی طرح، یعنی جو اس کا پہلا حصہ ہے اسی کی طرح، علی منہج حدیث، نئے طریقے پر، لتعلیم اللغۃ العربیۃ مستعینا بکتب المطالعۃ الحدیثۃ التي صدرت اخیرا فی البلاد العربیۃ، عربی زبان سکھانے کے لیے مدد طلب کرتے ہوئے ان نئی مطالعے والی کتابوں سے جو کہ منظر عام پر ہیں حال ہی میں عربی ممالک میں، یعنی عربی ممالک میں منظر عام پر ہیں ابھی، اخیراً ابھی۔ وراعیت فی بناء دروسہ قواعد النحو والصرف الی حد ضروری، اور میں نے رعایت کی ہے اس کے اسباق کو تیار کرنے کے سلسلے میں نحوی اور صرفی قواعد کی ایک ضروری حد تک، کما اسی طرح، حرصت فیہا علی
تغزیر مادۃ لغویۃ و ادبیۃ تلائم نفسیۃ الناشئین و میولہم و تتوافق مع بیئتہم الاسلامیۃ الہندیۃ۔ اسی طرح میں حریص ہوا القراءۃ الواضحہ کے سلسلے میں لغوی اور ادبی مادے کی بھرمار کرنے پر۔ لغوی یعنی مفردات، یعنی اس کے اندر جو ورڈ میننگس ہے اس کی بھرمار کرنے کے لیے، اور ادبی یعنی لٹریچر، یعنی جو محاوری الفاظ ہیں ان کو۔ تلائم تاکہ موافق ہو جائے نئی نسل کی ذہنیت کو، یا مطابق ہو جائے نئی نسل کی ذہنیت کے اور ان کے رجحان کے، ان کا رجحان اور ان کی ذہنیت کے مطابق ہو جائے اور موافق ہو جائے ان کے ہندوستانی اسلامی ماحول کے ساتھ۔ وَأَعْقَبْتُ كُلَّ دَرْسٍ بِتَمْرِينَاتٍ ضَرُورِيَّةٍ فِي مَوْضُوعِ الدَّرْسِ كَنَمُوذَجٍ وَمِثَالٍ، اور میں لایا ہوں ہر ایک سبق کو ضروری تمرینات یعنی مشق کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ، ضروری تمرینات کے ساتھ سبق کے موضوع کے سلسلے میں، جیسے نمونے اور مثال، یعنی نمونے اور مثالوں کے طور پر، نموذج نمونہ۔ حتیٰ یسہل علی المعلم ایجاد تمارین اخری علی شاکلتہا، یہاں تک کہ آسان ہو جائے استاد پر دوسری مشقوں کو بنانا، ایجاد کرنا اسی کے طرز پر۔ وَيَتَعَوَّدَ التِّلْمِيذُ التَّطْبِيقَ وَالتَّعْبِيرَ الصَّحِيحَ دُونَ أَن يَشْعُرَ بِوُعُورَةِ الطَّرِيقِ وَصَعُوبَةِ الْقَوَاعِدِ وَاللَّهَ أَسْأَلُ التَّوْفِيقَ، اور تاکہ عادی ہو جائے طالب علم جملوں کو ترتیب وار لگانے کا عادی ہو جائے اور صحیح تعبیر کا عادی ہو جائے، یعنی صحیح تعبیر استعمال کرنے لگ جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس طریقے کو مشکل محسوس کرے اور قواعد کو مشکل محسوس کرے، اور اللہ ہی سے میں توفیق مانگتا ہوں۔ پہلا سبق پڑھ لیتے ہیں یا پھر ایک دو پڑھ لیتے ہیں، اس میں صرف اصطلاحات ہی ہیں جو آپ کو منہاج العربیہ میں معلوم ہو ہی گئی تھیں۔ ہذہ ضمۃ، یہ ضمے کا نشان ہے، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ ضمہ ہے، ایسے لکھا جاتا ہے۔ ھذا تنوین، یہ تینوں تنوین اس طریقے سے لکھی جاتی ہیں۔ ھذہ فتحۃ، یہ فتحہ ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ ھذا تشدید، یہ تشدید ہے، یہ اس طریقے سے لکھی جاتی تشدید، یہ دیکھ لیجئے۔ ھذہ کسرۃ، کسرہ سے لکھا جاتا ہے۔ ھذا سکون جزم، یہ جزم ایسے لکھا جاتا ہے، گول دائرہ سا بنا دیتے ہیں، کہیں کہیں پہ دال کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے سکون کو۔ لفظ مضموم، مضمون لفظ یعنی جس پر پیش ہو، یعنی لفظ مضمون یعنی پیش والا لفظ۔ لفظ مفتوح، زبر والا لفظ۔ لفظ مکسور، زیر والا لفظ۔ لفظ منون، تنوین والا لفظ۔ لفظ مشدد، تشدید والا لفظ۔ لفظ مجزوم، جزم والا سکون والا لفظ۔ الکتاب، علی الکتاب ضمۃ، دیکھیے الکتاب پہ جو پیش ہے اسی کو بتا رہے ہیں۔ علی الکتاب، کتاب پر، ضمۃ ضمہ ہے۔ الکتاب مضموم، کتاب کیا ہے؟ مضموم ہے، مضموم۔ الکتاب علی الکتاب فتحۃ، کتاب پر دیکھیے فتحہ ہے۔ الکتاب مفتوح، یعنی جب اس پر فتحہ ہوگا تو مفتوح کہیں گے، اور ضمہ ہوگا تو مضموم کہیں گے، اور کسرہ ہوگا تو مکسور کہیں گے۔
یہ بتا رہے ہیں. اور تنوین ہوگی تو کہیں گے منون، منون ہے یہ با کیا ہے؟ منون ہے، اس پہ تنوین ہے. اور جب جزم ہوگا تو کہیں گے مجزوم یا ساکنن، مجزوم یا ساکنن. الفل علی الفل تشدید، تو یہ تشدید ہے، اسے کہیں گے مشدد. دوسرا سبق الکلمہ. اب کلمہ بتا رہے ہیں. کلمہ جو ہے وہ مین چیز ہے، مطلب یہ جو عربی زبان ہے تو یہ اسی طریقے سے ایجاد ہوئی تھی کہ کلمہ سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا گیا تھا. اور کلمے کی 3 قسمیں. تو کلمہ ان تینوں قسموں کے علاوہ کہیں باہر نہیں ہے ان سے، یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس کے علاوہ اور چوتھی چیز نہیں ہو سکتا کلمہ. اور کلمہ وہ ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں، تلفظ جسے کرتے ہیں اسے ہی کلمہ کہتے ہیں، اور جو بامعنی ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں. انور خرج من الفصل، انور کلاس سے نکلا. بتا رہے انور الفصل، یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے، لفظ ہے. اور ہوا اسمن، ہوا اسمن، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کا حمزہ وصلی ہے تو اس سے پیچھے والے سے ملا دیں گے. ہوا اسمن، وہ اسم ہے. خراجہ کلمہ ہے، لفظ ہے، یعنی کلمہ مانے لفظ، اور وہ فعل ہے. ہوا فعل، خراجہ فعل ہے. من کلمہ ہے، لفظ ہے. ہوا حرف، وہ حرف ہے. معنی الاسم کامل، اسم کے معنی پورے ہوتے ہیں بغیر کسی کلمے ملائے، سمجھ میں آتے ہیں، یہ آپ علم نحو میں پڑھ چکے ہیں. معنی الفعل کامل، فعل کے معنی پورے ہوتے ہیں. معنی الحرف ناقص، اور حرف کے معنی ناقص ہوتے ہیں، جب تک دوسرے کلمے سے نہ ملائیں سمجھ میں نہیں آتے. جیسے من ابتدا کے لیے ہے، یعنی سرت من البصرتی، اب معنی سمجھ میں آئیں گے من البصرتی، بصرہ سے. لیکن ویسے سے کہیں گے سے تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. الاسم خال من الزمن، یہ خالیٌ تھا، تعلیل ہوئی ہے، اس میں خالن ہو گیا. اسم زمانے سے خالی ہے. فی معنی الفعل زمن، فعل کے معنی میں زمانہ ہے، یعنی زمانہ ہوتا ہے. الحرف خال من الزمن، حرف بھی زمانے سے خالی ہوتا ہے. جاء العصفور، جاء العصفور الی الشجر وبنى عشا، آئی چڑیا پیڑ کے پاس، آئی چڑیا پیڑ کے پاس اور اس نے گھونسلہ بنایا. جا جو ہے وہ الی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، دیکھ لیجئے جہاں یہاں پر جا ایک کلمہ ہے، اس کے معنی پورے ہیں، اس میں زمانہ ہے، یہ فعل ہے. عصفور کلمہ ہے، اس کے معنی بھی پورے ہیں، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. ما فیہا زمن، ما یہ نافیہ ہے یعنی نہیں ہے، نہیں ہے اس میں کوئی زمانہ، تو وہ اسم ہے. الا کلمہ ہے، اس کے معنی ناقص ہیں یعنی مکمل نہیں ہے جب تک دوسرے سے نہ ملائیں. ما فیہا زمن، اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں ہے، وہ حرف ہے. اسم مضموم، اسم مفتوح، اسم مکسور، اسم منون، اسم مشدد، فعل مضمون، فعل مفتوح، فعل مجزوم، لفظ متحرک ساکن. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی بھی حرکت ہوگی سکون کے علاوہ تو اس کو متحرک کہہ دیں گے، اور کسی ایک حرکت کا نام لینا ہو تو جیسے اگر زبر ہے تو مفتوح کہیں گے، اور اگر پیش ہے تو مضموم کہیں گے، اور اگر زیر ہے تو مکسور کہیں گے، اور ان کو بھی ضمہ فتحہ کسرہ کہتے ہیں. کلمے کی اقسام بتا رہے ہیں اب یہ. انواع الکلمتی حامد سلمہ ساجد مکہ دیوبندہ، یہ اسم علم ہے، یعنی جگہوں کے نام ہے اس میں، اور کسی شخص کے نام ہے تو یہ علم ہوتے ہیں، یعنی کسی جگہ کا خاص نام اور کسی شخص کا خاص نام. یعنی ایک تو یعنی انسان جو ہے وہ ایک قسم ہے، یعنی جو زندہ رہتے ہیں ان لوگوں میں سے انسان ایک قسم ہے، اس میں سے کسی کا نام بکر ہے، زید ہے، تو یہ علم ہے جسے انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں. تو کسی جگہ یا کسی شخص کا نام یا تو انہیں پراپر ناؤن کہتے ہیں، اور عربی میں اسے علم کہتے ہیں، علم، اسم علم. الکتاب، الکرسی،
القراصۃ الفاکہۃ الجنینۃ الزہرۃ، یہ ایسا اسم ہے جو معرب باللام ہے، یعنی الف لام سے معرفہ بنایا ہوا۔ اس کو بھی آپ سمجھ چکے ہیں، یعنی اس میں سب پہ الف لام داخل ہے، اسے کہیں گے معرب باللام۔ ہوا ہیا انتا انتی انا، یہ کیا ہے؟ اسم ضمیر، اس میں ضمیر ہے، یہ سب ضمیریں ہوتی ہیں۔ ھذا ھذہ ذالک تلک، یہ اس میں اشارہ ہے۔ رجل ولد قلم بطیخ خبز دوات، یہ نکرہ ہے، نکرہ جس پہ الف لام نہ ہو، تنوین آ رہی ہو، نہ بھی آئے تنوین، جب بھی الف لام نہیں ہے تو نکرہ ہوتا ہے۔ یا علم نہ ہو، کیونکہ علم پہ بھی تنوین آ جاتی ہے، جیسے حامدن پہ آ رہی ہے، ساجدن پہ، لیکن یہ علم ہے۔ جو علم بھی نہ ہو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ نکرہ کی تعریف آپ نے علم نحو میں پڑھ لی ہے، اگر بھول گئے ہو تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ارشد رجل ورق باب کرسی، یہ سب مذکر ہیں، یہ سب کے سب لفظ مذکر ہیں، مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فاطمۃ بنت قراصۃ نافذۃ حجرۃ، یہ سب مؤنث ہیں۔ الدخول القراءۃ الکتابۃ الخروج الجلوس مصدر ہیں، یہ سب مصدر ہیں۔ دیکھیے اس میں کچھ نہ کچھ فعل کے معنی آ رہے ہوں گے، داخل ہونا، پڑھنا، لکھنا، نکلنا، بیٹھنا، سب میں نانا آ رہا اور کام کرنے کے معنی معلوم ہو رہے ہیں۔ داخل قارئ کاتب خارج جالس، یہ اس میں مشتق ہے جو مصدر سے نکلا ہے۔ دخول سے داخل نکلا، قراءت سے قاری نکلا، کتابت سے کاتب، اور خروج سے خارج، اور جلوس سے جالس۔ دکان لحم عنب سلۃ ماء شأی، یہ جامد ہیں، یعنی نہ ہی مصدر سے نکلے نہ ہی ان سے کوئی لفظ نکلتا ہے۔ دخل قرأ کتب خرج جلس، یہ سب فعل ہیں، ماضی ہیں۔ یدخل یقرأ یکتب یخرج یجلس، یہ سب مضارع ہیں۔ ادخل اقرأ اکتب اخرج اجلس، یہ سب فعل امر ہیں۔ لا تدخل لا تقرأ لا تکتب لا تخرج لا تجلس، یہ نہیں ہے، فعل نہیں۔ فی الی علی من عن بی لی، یہ سب حرف جر ہیں۔ واو فا ثم او، یہ حرف عطف ہیں۔ ما ذهب لا، یہ کیا حرف نفی ہیں، حرف نفی۔ اینا متا کیفا لماذا ایون ماذا، اور حمزہ استفہام، یہ حرف استفہام، حرف استفہام ہے۔ یہ اور پڑھ لیتے ہیں اسے، المرکبات، پھر کل سے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے اسے۔ المرکبات یعنی اب یہ بتا رہے ہیں مرکب یعنی جو دو، کم سے کم دو مفرد یعنی دو لفظوں سے مل کر بنا ہو، دو کلموں سے۔ باب المسجد عند یا قلم کاف، یہ سب کیا ہے؟ مفرد ہے، اکیلے ہیں، تنہا ہے، یہ بھی کسی سے نہیں جڑا ہوا، ایک ہی کلمہ ہے، یہ بھی ایک ہی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی سب ایک ہیں، تو یہ مفرد ہیں۔ باب المسجد، اب یہ دو آ گئے، مسجد کا دروازہ، یہ مرکب ہے۔ عندی، یہ مرکب ہے۔ قلموں کا، یہ بھی مرکب ہے، اسے کہتے ہیں مرکب اضافی، اضافت کی جا رہی ہے، نسبت کی جا رہی ہے۔ رجل قوی الرجل القوی، یہ مرکب توصیفی ہے۔ نافذۃ صغیرۃ النافذۃ الصغیرۃ، دونوں مثالیں دے کے پھر بتایا، مرکب توصیفی۔ احد عشرہ اثنا عشرہ ثلاثۃ عشرہ، مرکب بنائی کہتے ہیں اسے، یعنی ایسا مرکب جو مبنی ہو، یہ سب مبنی ہوتے ہیں۔ ھذا الزہر ذلک الباب ھذہ النافذۃ، مرکب اشاری، یہ مرکب اشاری ہے۔ باب المسجد رجل قوی احد عشرہ ھذا الزہر، مرکب ناقص ہے یہ، یعنی یہ پورا جملہ نہیں ہے۔ مسجد کا دروازہ، اب کوئی پوچھے گا کیا مسجد کا دروازہ، کچھ بتاؤ، پھر کہنا پڑے گا کھلا ہے، تو جب جا کے پورا ہوگا، ابھی ادھورا ہے، تو اسے کہتے ہیں مرکب ناقص، اور جس میں اشارہ اسے کہتے ہیں مرکب اشاری۔ الدرس سہل خالد جالس وقف القطار، یہ سب مرکب مفید ہے، پورا جملہ بن رہا ہے ان سے۔ هو یخرج من الفصل ادخل البیت، جملہ مفیدہ ہے یہ بھی۔
فعل سے اور اس سے بنایا ہوا ہے. یہ جملہ مفیدہ مرکب مفید دونوں ایک ہی بات ہے، الگ الگ طریقے سے لکھ کے انہوں نے دکھا دیا ہے کیسے کیسے بنتے ہیں. المسجد واسع، الکراسۃ مفتوحۃ، الدرس سہل. یہ جملہ اسمیہ ہے. اس میں پہلا حصہ جو ہے، یہ پہلا جز جو ہے وہ اسم ہے. دیکھیے المسجد میں بھی، الکراسہ میں بھی اور الدرس میں بھی پہلا اسم ہے. دوسرا چاہے فعل ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، پہلا اسم ہونا چاہیے تو جملہ اسمیہ. ذهب التلميذ يقرأ حامد انظر إلى الشجر. یہ جملہ فعلیہ ہے. اس میں سب کا پہلا حصہ جو ہے، پہلا جز فعل ہے. من الفصل إلى الشجر على الكرسي، یہ جار اور مجرور ہے. اسے جار کہتے ہیں، اسے مجرور کہتے ہیں. اسے جار، اسے مجرور. یہ من حرف جر، اسے جار کہتے ہیں اور اسے مجرور کہتے ہیں. بس اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.